پاکستانی نوجوان انٹری لیول پر ہی 1 لاکھ روپے تنخواہ کن شعبوں میں حاصل کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پڑھے لکھے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد بیرون ملک منتقل ہونے اور نوکریاں تلاش کرنے میں اپنی توانائیاں صرف کرتی ہے، کیونکہ ان کے مطابق ملک میں رہتے ہوئے ایک تو نوکریوں کے مواقع کم ہیں اور دوسرا جو نوکریاں ہیں ان میں دی جانے والی ابتدائی تنخواہیں انتہائی کم ہیں۔ یہ بات شاید کسی حد تک درست بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں نوکریوں کے مواقع کم ہیں اور پڑھے لکھے نوجوانوں میں ان نوکریوں کو حاصل کرنے کا مقابلہ انتہائی سخت، تو اسی دوران اجر نے بھرتی ہونے والے نوجوانوں کا استحصال کرتے ہوئے انہیں کم تنخواہیں آفر کریں، ایک ایسے وقت میں جب ڈاکٹرز، انجینئرز، وکلاء اور دیگر معروف روایتی پیشوں میں ایک شخص کو معاشی طور پر مضبوط ہونے میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ وہیں حیرت انگیز طور پر پاکستان جاب مارکیٹ میں ایسے شعبے بھی موجود ہیں جہاں قابل لوگوں کے لیے آغاز میں ہی بہتر تنخواہیں حاصل کرنے کے مواقع موجود ہوتے ہیں۔ مگر کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد ابتدائی چند ماہ میں ہی یعنی انٹری لیول پر ہی ایک شخص 1 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ حاصل کرنے لگے؟ میٹرک سے لے کر گریجویشن میں داخلے تک اکثر نوجوانوں کے لیے یہ سوال اہم ہوتا ہے کہ انہیں کون سے مضامین کا انتخاب کرنا چاہیے جو نہ صرف ان کے شوق سے مطابقت رکھتے ہوں بلکہ مستقبل میں بھی ان کے اور ان کے خاندان کی زندگیوں میں مالی استحکام کا باعث بھی بن سکیں۔ آپ نے اکثر ہاؤس جاب کرنے والے کسی نوجوان ڈاکٹر کو یہ شکایت کرتے سنا ہوگا کہ وہ 60 سے 70 ہزار روپے کے لیے 12 گھنٹے کی شفٹ کرنے پر مجبور ہیں، اور اس میں بھی اوقات کار کا رونا الگ، یعنی ایک روز صبح کی شفٹ ہے تو اگلے ہی روز آدھی رات کے اور بعض اوقات 16-18 گھنٹوں پر میں ہی طویل شفٹ بھی۔ تو کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شعبے کے فریش گریجویٹ کو شروع میں ہی 1 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ کی ماہانہ تنخواہ ملتی ہو؟ پاکستان میں ہیومن ریسورس کے شعبے سے وابستہ سیدہ ہدیٰ کہتی ہیں کہ پاکستان میں نئے فارغ التحصیل افراد کے لیے انٹری لیول میں سب سے اچھی تنخواہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ایسے دیگر غیر روایتی شعبوں میں ہیں جن کے بارے میں پاکستان میں کچھ سال قبل تک اتنی آگاہی موجود نہیں تھی۔ سیدہ ہدیٰ ریموٹ بیس نامی ایک کمپنی کے لیے کام کرتی ہیں۔ یہ کمپنی پاکستان میں سلیکان ویلی کلائنٹس کے لیے لوگوں کو بھرتی کرتی ہے۔ اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ بتاتی ہیں کہ گرافک اور سٹوری بورڈ ڈیزائننگ سے لے کر پروگرامرز اور ڈیولپرز تک آئی ٹی میں سبھی کی تنخواہیں قدرے بہتر ہیں۔ بعض لوگ شروع ہی میں ماہانہ 1 لاکھ روپے سے زیادہ بھی کما لیتے ہیں۔ ہدیٰ سمیت کئی ایچ آر مینیجرز کا یہ تجربہ رہا ہے کہ پاکستان میں دیگر شعبوں کے مقابلے آئی ٹی میں نئے آنے والوں کی تنخواہیں اکثر زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ اگر کسی شخص نے کراچی میں سر سید یونیورسٹی یا کہیں اور سے اپنی گریجویشن مکمل کی ہے اور ڈگری کے ساتھ سرٹیفیکیشن بھی حاصل کی ہے، چونکہ آج کل محض ڈگری ناکافی ہے، تو کمپنیاں تمام ضروری آزمائشوں کے بعد بآسانی اچھی تنخواہیں دے رہی ہیں۔ ان کے مطابق اوسط درجے کے ادارے بھی ان ہنرمندوں کو آغاز میں 50 سے 80 ہزار دے دیتے ہیں۔ ادھر ہیومن ریسورس کے شعبے سے منسلک ماہنور تائی بتاتی ہیں کہ اگر موجودہ جاب مارکیٹ ٹرینڈز دیکھا جائے تو آئی ٹی میں سافٹ ویئر انجینئرز اور پروگرامرز زیادہ ڈیمانڈ میں ہیں، جن کی اوسط ابتدائی تنخواہ 60 سے 70 ہزار ہوتی ہے، مگر اچھی کمپنیاں 1 لاکھ روپے تک بھی دے دیتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ فائنانس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے شعبے کے طلب زیادہ ہے۔ اگر آپ اے سی سی اے یا سی اے فائنلسٹ ہوں تو آپ کی ابتدائی تنخواہ 1 لاکھ سے اوپر ہو سکتی ہے۔ جب ہم نے ماہنور سے پوچھا کہ مینجمنٹ یا ان کی اپنی ایچ آر کی فیلڈ سے متعلق ان کی کیا رائے ہے تو انہوں نے ہنستے ہوئے بتایا کہ ان کے شعبے میں ابتدائی تنخواہیں کم ہوتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک عرصے تک مارکیٹنگ والوں کو ابتدائی طور پر 20 سے 30 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ ملتی تھی۔ یہ وہ شعبے ہیں جن کی مانگ وقت کے ساتھ کم ہو گئی ہے، حتیٰ کہ ان کی مینجمنٹ کی پوزیشنز جیسے ایڈمنسٹریٹو مینیجر یا ایچ آر مینیجر ان کو بھی اکثر 1 لاکھ روپے سے کم تنخواہ دی جاتی ہے۔ ان کی رائے ہے کہ میڈیسن اور لاء کے شعبوں میں مہنگی تعلیم کے باوجود انٹری لیول پر اچھی تنخواہیں نہیں۔ ماہنور نے بتایا کہ ان کی نظر میں زیادہ تر بے روزگار لوگ ڈاکٹرز اور انجینئرز ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے لنکڈن پر اتنے انجینئرز ہیں جو بیچارے نوکریاں تلاش کر رہے ہیں اور انہیں نوکریاں نہیں مل رہی یا اسے تنخواہ پر نہیں مل رہی جو وہ چاہتے ہیں۔ ماہنور کے خیال میں بعض شعبوں میں انٹری لیول پر تنخواہیں اس لیے بھی کم ہوتی ہیں کیونکہ ان کے فریش گریجویٹ پیشہ ورانہ اعتبار سے اتنے تیار نہیں ہوتے۔
جیسے تعمیری شعبے میں انجینئرز، آرکیٹیکٹ اور ڈیزائنرز، انہیں پاکستانی تعلیمی اداروں میں جو پڑھایا جاتا ہے اور جو پیشہ ورانہ کام ہے اس میں بڑا واضح فرق ہوتا ہے جو فیلڈ میں پہنچ کر ہی سمجھ آتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ طلبہ پہلی نوکری سے قبل ایسے ہنر سیکھ کر اپنا معیار بہتر بنا سکتے ہیں جس کی بنیاد پر انہیں بہتر تنخواہوں کی پیشکش ہو سکتی ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ کوئی اچھی کمپنی زیادہ مانگ والے شعبے کے ہنرمند شخص کو بغیر سوچے سمجھے فوراً 1 لاکھ روپے کا چیک تھما دے۔ جیسے ہدا کا کہنا ہے کہ زیادہ تنخواہوں کے لیے ان پروفیشنلز کو گریجویشن کے ساتھ ساتھ سرٹیفکیشنز درکار ہوتی ہیں جن کے ذریعے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں سی وی پر درج کردہ مذکورہ کام آتے ہیں۔ یہ سرٹیفکیشنز گوگل جیسی بڑی کمپنیاں جاری کرتی ہیں جن میں کسی مخصوص مہارت کے لیے امیدوار کی ٹریننگ اور آزمائش کی جاتی ہے۔ سیدہ ہدا بتاتی ہیں کہ کئی نوجوان بیرون ملک کمپنیوں کے لیے پاکستان سے ہی کام کر لیتے ہیں جنہیں مارکیٹ کمپیٹیٹو تنخواہوں کے مقابلے قریب 40% بہتر پیسے، مراعات اور آگے بڑھنے کے مواقع ملتے ہیں۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ زیادہ ہیں مگر نوکریاں کم، تو کیا لوگوں کو نوکریوں پر بھرتی کرنے والے اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہدا کی رائے میں پاکستان میں آئی ٹی کے بعض مخصوص شعبوں میں مہارت رکھنے والے افراد کی بہت قلت ہے۔ مختلف جاب پورٹلز پر اسامیاں لگا کر امیدوار تو مل جاتے ہیں لیکن جسے کام آتا ہو ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ جبکہ مانور کہتی ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں، لمز اور آئی بی اے جیسے بڑے تعلیمی اداروں کے طلبہ کو انٹری لیول پر 6 فگر تنخواہیں دے رہے ہوتے ہیں، مگر اس سے پہلے سے موجود دیگر شعبے کے ملازمین کے ساتھ ان کا پے گیپ بہت بڑھ جاتا ہے اور اس سے ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ آئی ٹی کی مثال دیتے ہوئے ہدا بتاتی ہیں کہ یہاں سیلز اور ایڈمن کی تنخواہیں عموماً کم ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے آئی ٹی کے فریش گریجویٹ کو لاکھ روپے ماہانہ ملنے پر تنخواہوں میں فرق پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان میں سافٹ ویئر ہاؤسز کی ایسوسی ایشن پاشا نے اس حوالے سے 2021 میں سیلری سروے جاری کیا تھا جس میں 175 کمپنیوں نے حصہ لیا اور 12,000 سے زیادہ ملازمین کی سیلری ڈیٹا کا جائزہ لیا گیا، یعنی یہ دیکھا گیا کہ کس شعبے کے ملازمین کو کتنی تنخواہیں ملتی ہیں۔ تو آئی ٹی کے شعبے میں کن ملازمین کو کم تجربہ رکھنے کے باوجود 6 فگر یا تنخواہ ملتی رہی۔ اس رپورٹ کے مطابق محض 1 سال کا تجربہ رکھنے والے پروگرامر جن کی مہارت مخصوص شعبوں میں ہو کو یہ زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 لاکھ کے بیچ سٹارٹنگ سیلری مل سکتی ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ 2021 کے دوران آئی او ایس، فرنٹ اینڈ، بیک اینڈ اور جاوا سمیت دیگر اقسام کے پروگرامرز جن کی مانگ زیادہ تھی انہیں زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ روپے کی ابتدائی تنخواہ ملی۔ اسی طرح تکنیکی رولز میں سافٹ ویئر آرکیٹیکٹ، ڈیٹا مائنر اور ڈیٹا سائنسدان، 3D ایمینیٹر، سسٹمز ایڈمنسٹریٹر اور کوالٹی انشورنس کے شعبے میں کام کرنے والے نئے لوگوں کو 1 لاکھ کے قریب، جبکہ نیٹ ورک سیکیورٹی انجینئرز کو 2 لاکھ روپے تک کی تنخواہیں بھی دی گئیں۔ سیلری سروے میں بتایا گیا ہے کہ تعلیم کی سطح اور معیاری یونیورسٹی کے علاوہ کمپنیاں اس بات پر سب سے زیادہ انحصار کرتی ہیں کہ ایک نئے شخص کو اپنے ہنر پر کتنی گرفت حاصل ہے۔ اگرچہ سروے کے مطابق انٹری لیول کی اوسط تنخواہیں محض 50 یا 60 ہزار ہیں، تاہم بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں یا ایسے اسٹارٹ اپ جن میں بھاری بھرکم غیر ملکی سرمایہ کاری کی گئی ہو میں تنخواہوں کی شرح بہتر ہے۔ سروے میں بتایا گیا ہے کہ بڑی تنخواہوں میں نیشنل یونیورسٹی آف کمپیوٹر اینڈ ایمرجنگ سائنسز، نسٹ، لمز، آئی بی اے اور جی کی جیسی تعلیمی ادارے سر فہرست تھے جن کے طلباء کو ترجیح ملی۔